السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد شفیق اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری 5۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پینسل کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہوں گے پینسل کیسے ایجاد ہوئی اور اس کا ہماری لائف میں کیا اثر ہوا، کون ایجاد کرنے والا ہے اور یہ سب سے پہلے کس کے مائنڈ میں خیال آیا ہے۔ لیکن اس سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے میری گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دو، ساتھ لے کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ تو اس کے بارے میں بات کریں تو یقین سے نہیں کچھ کہا جا سکتا کچھ لکھنے کا پہلا آلہ کب ایجاد ہوا، مگر یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ برویو ڈیلو نے انگلینڈ میں 1564 میں ایک دریافت کچھ جدید دور کے پنسل کا ایک مقام پیدائش خیال کیا جاتا ہے۔ کہانی کے مطابق کسی نامعلوم اجنبی نے ایک ٹوٹے ہوئے درخت کی جڑوں کے ساتھ چپکا ہوا چمکدار کالے رنگ کا کچھ مواد دیکھا۔ پتہ چلا کہ اس مواد کو کچھ مدد سے لکھا بھی جا سکتا ہے۔ اس دریافت نے سنسنی پھیلا دی۔ یہ مادہ گریفائٹ تھا جو کاربن کی ایک قسم ہے۔ لوگوں نے اسے کالا سیسا کا نام دیا۔ حقیقی استعمال کے لیے گریفائٹ بنانا ایک مسئلہ تھا کیونکہ یہ فطری شکل میں بہت نرم اور بھربھرا تھا۔ اس کے لیے ایک ہولڈر کی ضرورت تھی۔ ابتدا میں گریفائٹ کے ٹکڑوں کو پٹی میں لپیٹ لیا جاتا، بعد میں لکڑی کو کھود کر شاخوں میں اندر ڈال دیا جاتا، اور اگرچہ یہ کام بہت ہی محنت اور لگن کا تھا مگر یہ طریقہ کار بہت مفید ہوا اور پینسل کے ابتدا صورت وجود میں آ گئی۔ پینسلیں بنانے کے بعد پینٹ کا ہفتہ اعلی 1795 میں فرانسیسی کیمیا دان نیکولائس کو جانتے ہوئے متعارف کروایا۔ اس نے گریفائٹ اور پکائی ہوئی مٹی کا ایک محلول لکڑی کے کیس میں ڈالنے کا سوچا۔ اس طریقے سے بنائی ہوئی جانے والی پینسلیں سلنڈر نما تھی۔ مٹی اور گریفائٹ کا مرکب لیڈ لکڑی کے اندر ڈالنے کے بعد اوپر باریک ساکن لگا دیا جاتا۔ کونتے کے واضح کردہ عمل کے تحت مختلف قسم کے سخت یا نرم سکے بنانا ممکن ہو گیا۔ اس کا انحصار اس کی بات پر تھا کہ گریفائٹ کو بھی پٹی کس طرح بنایا جاتا ہے۔ مصوروں اور مصنفوں اور نقشہ کاروں نویسوں کے لیے بہت زیادہ کارآمد تھی۔ اگرچہ پینسل کے وسیع پیمانے پر پروڈکشن یورپ میں ہوئی لیکن یورپ میں جنگ کے باعث برآمد رک گئی اور امریکہ کو اپنی پینسلیں بنانے کا سوچنا پڑا۔ لہٰذا کونڈوکوروڈی میساچوسٹس کے ایک الماریوں بنانے والے شخص ولیم منور نے 1812 میں لکڑی کی امریکی پینسل تیار کی۔ لگتا ہے اس نے ایک کام بالکل ٹھیک کیا۔ اس نے ایسے افراد سے مدد لی جو ماضی میں آلات کی کامیابی مارکیٹنگ کر چکے تھے۔ مثلاً بنجمن فریڈکن نے 1729 میں پینسلوانیا گزٹ میں ایک پینسلوں کا فروغ کا اشتہار دیا، اور جارج واشنگٹن نے 1762 میں ایک پینسل کے ساتھ ہوویو علاقے کا سروے کیا۔ پہلی مرتبہ پینسلوں کے وسیع پیمانے پر تیاری شروع کر دی گئی تو انہوں نے پینٹ نہیں تیار کیا تھا تاکہ لکڑی کو کوالٹی اچھی نظر آ سکے۔ آج کل ہر دور کروڑوں پینسلیں بنتی ہیں، وہ تقریباً ہر رنگ اور ہر کیٹیگری میں بنائی جاتی ہیں۔ ہر کیٹیگری میں بنائی جانے والی پینسلیں ایسی پینسلیں بھی ہیں جو بھی کسی سطح پر لکھی جا سکتی ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پین کی تاریخ کا بھی کچھ ایسے ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ پین کے ساتھ کاغذ پر لکھنے کی اولین مثال قدیم مصر میں ملتی ہے۔ فرعون کے منشی اور اعلیٰ پروہیت کے سرکنڈے قلموں کو سیاہی کے ڈبوں پر لکھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پینوں سے تیزی سے نوکدار اور آلات کے ساتھ اختیار کیا جانے لگا۔ 16ویں صدی میں لکھنے کے لیے پروں کے استعمال سے کافی بہترین اور سہولت پیدا کی گئی۔ وہ لکھنے کے دوران بہت کم ٹوٹتے تھے اور ان کی نوک بہت زیادہ مضبوط تھی۔ 3 سال بعد 19ویں صدی کے وسط میں دھاتی نب استعمال ہونے لگی، لیکن لکھنے والے اب بھی پین کو دوبارہ دوائیات میں ڈبوتا تھا کیونکہ انہوں نے 19ویں صدی میں پین اس طرح سے ہزاروں سال پہلے سرکنڈے کی قلم میں ہی اختیار کر لیا تھا۔ دیگر ایجادات کی طرح پین کے معاملے میں بھی کچھ یوں ہی سلسلہ جاری تھا کہ 1884 میں انشورنس بروکو لیوس واٹر مین نے بھی ایسا ہی شخص تھا جو پین کو بار بار دوائیات میں ڈبونے سے تنگ آ گیا تھا۔ قبل اس پین کے اندر سیاہی کا ذخیرہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ تھی کہ سیاہی کا بہاؤ کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ واٹر مین نے ایک حل نکالا جو اس وقت نتیجے پر پہنچا۔ سیاہی کے بہاؤ پر کنٹرول رکھنے کے لیے انہوں نے سیاہی کی ایک جگہ کو لے کر ڈالنی تھی۔ اس نے 2 یا 3 رستے بنائے تاکہ ہوا اور سیاہی ایک ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ بعد میں رولر بالز اور بال پوائنٹ بنانے گئے۔ نب والے پینوں اور بال پوائنٹ کے درمیان بہت بڑا فرق تھا۔ بال پوائنٹ میں پین میں سیاہی کا دباؤ کشش شکل اور سمت میں بہت زیادہ یہ تھا، یعنی کہ لکھتے وقت کو کاغذ کی طرف ہی آتی تھی۔ رولر پین کی کچھ مختلف اقسام، مثلاً فرق تو یہ تھا کہ انہوں نے خشک ہونے کے بجائے ان کے ڈھکن کو لگانا ضروری تھا۔
دوسرا یہ کہ بال حقیقت دست سیاہی کو کاغذ تک نہیں لاتا تھا، بلکہ وہ سیاہی کے کنٹرول کو روکنے اور رگڑ کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لہذا بال پین کی یہ سیاہی نب والے پین کی نسبت گاڑی تھی۔ اب تک بال پوائنٹ سے سیاہی لیک ہونے کا مسئلہ نہیں تھا کہ شاید ہی مستقبل میں کامیاب اس کو کیا جا سکے، لیکن اس کو بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر اس کو استعمال کیا گیا، اور آج ہم ہزاروں کی شام سے بہت ساری پینسلیں بنا رہے ہیں اور ہر شعبے میں پینسلوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس قبل نہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن اس سے قبل آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور میرے ٹیکنیکل چینل کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں اس کو جا کے سبسکرائب کریں۔ میں اپنی امیزنگ ٹیکنیکل ارننگ کے حوالے سے ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔